بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی۔ بہت ساری چیزیں میں آلریڈی شیئر کرتا رہتا ہوں، میرے واٹس ایپ گروپ ہے، یوٹیوب چینل پہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ رسپانس اچھا آتا ہے، لوگ کافی اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ خصوصاً میں نے طب اہل بیت علیہ السلام سے ایسی چیزیں، ایسی احادیث جمع کر کے وہ شیئر کی ہیں جو اس سے پہلے کافی لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ تو کل میں نے شیئر کیا تھا حجامہ کے بارے میں، کپنگ تھراپی جو ہے، جو ایک سنت رسول ہے، سنت محمد وآل محمد ہے، ان کا بتایا ہوا ایک سجیسٹ کیا ہوا ایک طریقہ علاج ہے جو میں نے کل شیئر کیا تھا گروپ میں۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، حجامہ کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، آیا اس میں پین بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں میں نے شیئر کرنی تھی، اس لیے آج صبح پہلے آپ میرے ماتھے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں گرا نہیں ہوں یا کوئی اور نشان نہیں ہے، میں نے ابھی یہ حجامہ کیا ہے، اس کا نشان ہے۔ یہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، خصوصاً اگر کسی کے شادی کے دن ہو تو مہینہ پہلے، اگر 2 مہینہ پہلے 1-2 دفعہ یہ سیشن حجامے کے کر لے تو اس میں کسی قسم کے بھی مصنوعی جو کریمز وغیرہ ہیں اور یہ چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس طرح کا یہ ایک سلسلہ ہے، جتنا میں نے کہا میں خود کر کے آپ کو بتاؤں، جو کام بنا خود کرے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں جو یہ بندہ خود بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی بتا رہا ہے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے جی رسول پاک کی، اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، روایات میں مختلف بھی ہے۔ جب معراج پہ گئے تو ہر آسمان سے انہیں یہ طارق جمیل صاحب کا ایک مشہور بیان بھی ہے اس بارے میں کہ انہیں یہ فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت سے کہیں کہ حجامہ کرائیے۔ تو اس کے بارے میں اور بھی رسول پاک کا فرمان ہے کہ تم سب سے بہترین علاج جو کرتے ہو وہ حجامہ ہے۔ تو حجامہ ہوتا کیا ہے، اس میں جو ہم طریقہ کار ہے وہ میں آپ سے، جو اس میں اس کے انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے جو انسٹرومنٹ، اس کے جو سامان استعمال، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جامع کرنے کے لیے، اس سے پہلے تو بہت پرانا طریقہ تھا، سینگیوں کا استعمال ہوتا تھا اور مختلف طریقے۔ اب کیونکہ چائنا، جاپان اس میں بہت سارے انسٹرومنٹس بنا کے دے رہے ہیں، چائنا پہ یہ کیونکہ سرکاری طور پہ جامع کیا جاتا ہے، تو یہ ایک گن ہوتی ہے سمپل، یہ اب جب، اور دوسرے یہ کپ ہوتے ہیں، یہ کپ ہم لگا کے اسکن کے اوپر لگاتے ہیں، اس کو 4 سے 5 منٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں، جتنی وہ اسکن کے ارد گرد گندا خون وغیرہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ دوبارہ اس کپ کو اتار کے بلیڈ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے درد کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ہوتا ہوگا کوئی اس طرح کا، تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر درد ہوتا ہے، یعنی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی پین ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز۔ تو یہ سمپل اس گن سے ہم یہ اس کو اس میں ویکیوم جو ہے کریٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں، کپ لگا دیتے ہیں۔ یہ کپ کے اندر جتنا جسم کے اندر جو گندا خون ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایریا میں وہ جمع ہو جاتا ہے، اس کو ہم کپ سے اتار دیتے ہیں۔ تو سائنسی حوالے سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نائٹرک آکسائڈ ایک گیس ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں جمع ہوتی رہتی ہے، جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور جب آپ حجامہ لگاتے ہیں تو بالکل سکن کے اوپر والی سائڈ پہ ہوتی ہے، تو جب ہم کٹ لگاتے ہیں اور اوپر یہ کپ لگا دیتے ہیں تو نائٹرک آکسائڈ ایک گیس ہے جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے، وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ مختلف فرمودات ہیں، معصومین کے بھی ہیں۔ ویسے چاند کی جو ہے 17، 19 اور 21 تاریخ جو ہے، 3 تاریخیں ہوتی ہیں سنت، جو اس میں روایات میں ہے کہ رسول پاک خود حجامہ کروایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اتوار کے روز ظہر کے وقت فسد خون کروانا، یعنی خون نکلوانا بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں تکلیف کم اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس بک ہے جی، طب اہل بیت علیہ السلام کی، ڈاکٹر جواد فاضل کم تہران کے ان کی۔ اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، جب خون تمہاری رگوں میں طغیان کرے تو خون فسد کرواؤ، اور فسد خون کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے جو ایک اور امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے، فسد خون سے پہلے میٹھا انار کھاؤ، اس طرح خون گاڑھا ہو جائے گا اور بہنے سے رکا رہے گا۔
یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. تو معصومین کی بہت زیادہ اس کی روایتیں, رسول پاک سے بہت زیادہ اس کی روایات منسوب ہیں. اس کے فائدے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بلڈ سرکولیشن ہماری ہوتی ہے, خون جمع ہوا کہیں پہ ہوتا ہے, جوڑوں کے درد میں بواسیر وغیرہ کے امراض ہو گئے, جگر کے امراض ہو گئے, سکن کے امراض ہو گئے, دانے وغیرہ نکلتے ہوں, خارش وغیرہ ہو, جوڑوں کے درد ہو, موروں کے درد ہو, اس طرح کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں یہ اجامے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. بیماری کی صورت میں آپ ہر 15 دن بعد بھی اجامہ کروا سکتے ہیں. نہیں تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہر 4 مہینے بعد جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے وہ جسم کے اندر ان کا فاضل مادہ جو ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو یہ جو خون کا ویسٹ مٹیریل ہمارے جسم میں اسکن کے اوپر آ کے جمع ہوتا رہتا ہے, وہ آپ اگر ہر 2 منتھ بعد 3 منتھ بعد اگر اجامہ کرواتے رہتے ہیں تو وہ جتنا فاسد خون ہے جو آپ کے جسم میں بیماریوں کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے, آسانی سے نکل جاتا ہے. آپ اگر وہ اس کے لیے دوائی کھائیں 6 منتھ کھانی پڑے گی, سال کھانی پڑے گی, وہی اتنا فائدہ آپ ایک دفعہ اجامہ کروا کے بھی کر سکتے ہیں. تو ایک سمپل ٹریٹمنٹ ہے, اس میں کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے, نہ کوئی تکلیف والا ہے, نہ کوئی اتنا مہنگا ہوتا ہے یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجیسٹ کیا ہوا علاج ہے جو ہمیں بالکل جس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. اس کے بارے میں مزید کوئی بھی کسی کا کوشچن ہو, کوئی پوچھنا چاہے تو میں واٹس ایپ نمبر اپنا دے دوں گا, مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا اجامہ کروانے کے لیے بھی کلینک پر سہولت موجود ہے, جو بھی کروانا چاہے گا تو اس کو یہ اجامہ انشاءاللہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو اجامے کے حوالے میں خصوصاً جو میں بنا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو میں فرمودات معصومین کے شیئر کر رہا ہوں اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. اور گولیوں سے, اینٹی بایوٹک سے, جتنے اسٹیرائڈ لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹ جائے, اور ایک اجامہ جو ایک سنت طریقہ علاج ہے اس سے ان کا ایک فائدہ ہو جائے جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. یہ جو نشان میرا پڑا ہوا ہے یہ 1 سے 2 دن کے اندر یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اب بلڈ روکنے کے لیے اس کے اوپر کوئی بھی چیز ایسی نہیں لگائے گی, کسی کریم کی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی کیمیکل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ اجامے کا جو ٹچ لگانا ہے اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے, اس میں شفا ہے. آپ ویسے بھی اگر جنرل فٹنس کے لیے لگانا چاہیں تو ہر 2-3 منتھ بعد آپ 8 سے 9 پوائنٹ اس کے لگتے ہیں, وہ آپ لگواتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی, آپ کو میڈیسن کی طرف ضرورت جانا ہی نہیں پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.